اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا ویورز۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں آج، اور یہ ہے یوم عاشورہ۔ کربلا کے مقام پہ حضرت امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کے لیے ایک بہت ہی بڑی قربانی دیتے ہوئے 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشورہ کو جو حالات اور واقعات پیش آئے، آج اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے احوال۔ 10 محرم 61 ہجری یوم جمعہ کی رات گزری۔ صبح کاذب کا ظہور ہوا تو یزیدی کاذبوں نے لشکر کی ترتیب دے ڈالی، اور صبح صادق طلوع ہوا تو صادقین نے نماز صبح کا تہیہ کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان کہی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھائی۔ اللہ کے سچے بندے ابھی مصلی پر ہی تھے کہ 80,000 کے لشکر میں حملہ آور ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ امام مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے 72 جانبازوں پر مشتمل لشکر کی جنگی تنظیم فرما دی اور علمدار لشکر حضرت عباس علیہ السلام کو قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، بھیا ایک دفعہ پانی کی کوشش کر لو، اور سنو صرف اپنے بھائی بھتیجوں کو جمع کر کے کنواں کھودو، یعنی اصحاب کو زحمت نہ دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کمال جانفشانی سے کنواں کھودا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر دوسرا کنواں کھودا، وہ بھی بے سود۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تھے اور ٹھیک 10 بجے لشکر والوں کو عمر بن سعد کا ایک ارجنٹ حکم ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یزیدی فوج نے حرکت کی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے مسافروں کو قتل کرنے دشمنان اسلام آگے بڑھنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ زیب تن کی اور خندق میں آگ دینے کا حکم دے کر اصحاب کی فیمائش کرنے لگے۔ اتنے میں دشمنوں نے خیموں کو گھیر لیا۔ بریر ابن خزیر نے باہر نکل کر انہیں سمجھایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام خود دشمنوں کے سامنے آئے اور اپنا تعارف کروایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے کسی اور طرف چلا جاؤں گا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کس جرم کی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیا اور آخر میں عرض کی، خدایا ان پر قبیلہ ثقیف کے غلام مختار کو مسلط کر کہ انہیں ظلم آفرینی کا مزہ چکھائے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیان کا اثر صرف جناب حر پر پڑا۔ انہوں نے ابن سعد کے پاس جا کر آخری ارادہ معلوم کیا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ حر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ عمر سعد نے لشکر حسینی پر سب سے پہلا تیر چلایا اور اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جناب حر کی شہادت کے بعد عمر سعد کے لشکر سے 2 نابکار مبارز طلب ہوئے جن کے نام نسیان اور سالم تھے۔ ان کے مقابلہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جناب حبیب ابن مظاہر اور یزید ابن حسین برآمد ہوئے اور ان دونوں کو چند لمحوں میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد موکل ابن یزید سامنے آیا۔ جناب یزید ابن حسین اور بریر ابن خزیر حمدانی نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر مزاحم ابن حریث سامنے آیا، اسے جناب نافع ابن حلال نے قتل کر دیا۔ عمر ابن سعد نے جب حسینی بہادروں کی شان جرأت دیکھی اور شان شجاعت کو اس نے بغور مشاہدہ کیا تو سمجھ گیا کہ ان سے انفرادی مقابلہ ناممکن ہے۔
لہٰذا اجتماعی حملہ کا پروگرام بنایا اور حکم دیا کہ کثیر تعداد میں کمان اندازوں کو لا کر یک بارگی تیر بازی کر دے۔ چنانچہ بے شمار تیر اندازوں کے ذریعہ سے تیر بارانی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا تقریباً تمام لشکر مجروح ہو گیا اور کم و بیش 40 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بہادروں کو لے کر، جن کی کل تعداد 32 تھی، میدان میں نکل آئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ لشکر مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ جس طرف حملہ کرتے تھے صفیں صاف ہو جاتی تھیں اور اس حملہ میں بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان بھوکے پیاسے بہادر شیروں نے لشکر میں ایسی ہلچل مچا دی جس نے افسران تک کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ بالآخر عروہ بن قیس نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا کہ جلد ہی لشکر اور خصوصاً تیر انداز بھیجو، کیونکہ ان تھوڑے سے علوی بہادروں نے درگت بنا دی ہے۔ عمر بن سعد نے فوراً 500 کمانداروں کو حسین ابن ممیر کے ہمراہ عروہ بن قیس کی کمت میں بھیج دیا۔ انہوں نے پہنچتے ہی تیر بارانی شروع کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے کئی بہادر کام آ گئے اور تقریباً کل کے کل پیادہ ہو گئے۔ اسی دوران میں عمر ابن سعد نے آواز دی کہ آگ لاؤ، ہم خیموں کو جلائیں گے۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے شمر کو پکارا کہ یہ کیا بے حیائی کی جا رہی ہے۔ اتنے میں شبس ابن ربیع آ گیا اور اس نے حرکت ناشائستہ سے باز رکھا۔ دوران جنگ نماز ظہر کا وقت آ گیا تو ابو زمامہ صامدی نے خدمت امام حسین علیہ السلام میں عرض کی، مولا اگرچہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ نماز ظہر ادا کر لی جائے۔ امام نے ابو ثمامہ کو دعا دی اور نماز کا تہیہ فرمایا۔ تیر چونکہ مسلسل آ رہے تھے اس لیے زہیر ابن کین اور سعید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو سینے پر لینے لگے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز تمام فرما لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تلوار اور نیزوں کے زخم کے علاوہ 13 تیر سعید کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ نماز تمام ہوئی اور جناب سعید بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پہ میں اس ویڈیو سے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے اور میرے حق میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ پاک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اس قربانی کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حق پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام ویڈیوز اگر آپ ایک سیریز میں دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو تمام واقعات کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔